پوری طرح منافقت عیاں ہوئی ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی۔ ملک ریاض صاحب نے کہا ہے کہ جی میرا منہ بند ہی رہنے دیں، پیسے ہیں وہ کن کے پاس جاتے تھے؟ یہ کہتا ہے تم چور ہو، تو دوسرا کہتا ہے تو تم بھی تو چور ہو، تو پھر دونوں میں تصفیہ ہو جاتا ہے۔ نواز شریف صاحب کو کون فون کرتے رہے، کون سے جنرل صاحب کی کال پکڑی گئی، اس ملک میں کیا گند ہوتا رہے، گندا بدبودہ نظام ہے، اس سے کیسے نجات پانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں فہیم احمد۔ آج بہت ساری اہم خبروں پہ ڈسکشن کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے ایک جو کریز پیدا ہوا تھا پاکستان میں ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے کے بعد سے لے کے جو شروع ہوا، اور اب جب ان کی حلف برداری ہے تب تک جاری رہا۔ اس میں رچرڈ گرنیل کی بھی ایک بڑی ایپیسوڈ آئی جس میں بڑے تماشے لگائے گئے پاکستان میں، اور اب جب انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے تو یہ اس پورے ٹنیور میں آپ دیکھیں گے کہ پوری طرح منافقت عیاں ہوئی ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی، کچھ صحافیوں کی بھی۔ ایک طرف سے کہا جا رہا تھا کہ جی ٹرمپ کے آتے ہی چیزیں بدل جائیں گی، دوسری طرف سے کہا جا رہا تھا کہ جی ٹرمپ کے آنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ منہ تکتے رہ جائیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر جو سب سے مضحکہ خیز چیز تھی وہ یہ تھی کہ ٹرمپ کی حلف برداری کے حوالے سے بھی یہ کوششیں کی جا رہی تھیں۔ اب ان سیاسی جماعتوں کی ہم منافقت کا چیک کریں کہ یہ سارے اینٹی امپیریلزم یا اینٹی امریکہ نعرے لگاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب موقع ملتا ہے تو یہ سب سے پہلے جا کے ان کے ہاتھ چومتے ہیں۔ میں صرف اگر آپ کو ایک دو دن کی یہ اپڈیٹس بتاؤں تو ایک خبر یہ دیکھیں شائع کی گئی ایک ٹی وی چینل پہ، اور یہ بہت سارے ٹی وی چینلز پہ چلی، جس میں بڑے ہی فخریہ انداز میں یہ کہا گیا کہ جی جو ہمارے وزیر داخلہ صاحب ہیں محسن نقوی، ان کو خصوصی پروٹوکول میں لا کے پہلی رو میں بٹھایا گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ اس طرح کی خبر دینے کا مقصد کیا تھا اور اس سے کیا اچیو کیا جانا چاہ رہے تھے یہ لوگ، لیکن شاید یہ ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے بہت زیادہ پریشر تھا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ان کو تو بلایا ہی نہیں بلایا نہیں، تو انہوں نے یہ دکھانے کے لیے دیکھا جی یہ تو ہمیں بلایا نا، ہم گئے بھی ہیں اور ہم تو پہلی لائن میں بیٹھے ہیں۔ لیکن یہ اس طرح سے ریاستی امور نہیں چلتے، یہ ایک ضد بازی اور ایک بچگانہ حرکتیں ہیں جو ہوئی ہیں۔ لیکن یہ ایک طرفہ نہیں ہے۔ ایک جو معروف صحافی ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹیگ کیا اور مینشن کیا اپنے ٹویٹر یا ایکس اکاؤنٹ میں، اور بلاول بھٹو کی ایک ویڈیو لگائی جس میں وہ بیسیکلی یہ شکایت لگانا چاہ رہے تھے بلاول بھٹو کی ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ دیکھیں جی بلاول بھٹو تو آپ کے بارے میں یہ کہتے رہے ہیں۔ تو یہ ایک مضحکہ خیز رویہ ہے، اور پی ٹی آئی کی جانب سے آپ نے دیکھا کہ بہت ساری امیدیں وابستہ کی جا رہی تھیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو سب کچھ ہو جائے گا۔ تو یہ دوسری جماعت بھی ایسی تھی، لیکن ان میں صرف جو میں تعریف کرنا چاہوں گا، علیمہ خان صاحبہ نے بہت واضح انداز میں کہا تھا کہ ٹرمپ سے امیدیں کیوں باندھیں، تو یہ ایک رویہ ان کا ہے۔ اب تیسرا جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک یہ چینل کا اور اسکرین شاٹ دیکھیں جس میں جو معروف اینکر ہیں وسیم بادامی، وہ پوچھتے ہیں پیپلز پارٹی کے ریپرزنٹیٹیو سے کہ کیا آپ کو باقاعدہ طور پہ یہ جو دعوت نامہ ملا تھا؟ پیپلز پارٹی کے ریپرزنٹیٹیو بڑے فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ جی ہاں ملا تھا، لیکن بلاول صاحب گئے نہیں۔ یعنی وہ یہ شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ان کے لیڈر ہیں، تو ظاہر ہے پاکستان کی حد تک تو شاید ہوں، لیکن سندھ کی حد تک بہت زیادہ ہوں، لیکن انٹرنیشنلی ان کے حوالے سے ان کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا ان کی مجبوری تھی پیپلز پارٹی کے لیڈر کی۔ اس کے بعد اس پہ ریئیکٹ کرتی ہیں پی ٹی آئی کی رہنما، وہ کہتی ہیں نہیں جی نہیں، ان کو تو دعوت نامہ ملا ہی نہیں، ان کو یہ تو بس ایسے بن ملائے مہمانوں کی طرح جا رہے تھے۔ آپ ان کے پرائرٹیز چیک کریں، آدھی سے زیادہ آبادی غربت کا شکار ہے پاکستان کی۔ پاکستان میں آج ایک خبر آئی کہ قحط سالی کے خدشات کا سامنا ہے پاکستان کو، دہشت گردی میں روز جانے جا رہی ہیں، معیشت جیسے چل رہی ہے آپ کو پتہ ہے، جو پارلیمنٹ ہے اس میں کوئی قانون سازی عوام کے مفاد میں نہیں ہوتی، لیکن ان کو ساروں کو کیا چاہیے کہ یہ بیانیہ بنا رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف امریکہ کو لے کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے اور آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں، اور جب قومیں پڑھ لکھ جاتی ہیں نا، باشعور ہو جاتی ہیں، تو اس طرح کے یہ جو لالی پاپس دیتے ہیں قوم کو، اس میں آتی نہیں۔ جب تک قوم اس طرح کے جو ثانوی ایشوز ہیں، جو سیکنڈری ایشوز ہیں، ان میں پھنسی رہے گی تو لوگ تو ان کی کارکردگی کے بارے میں پوچھیں گے نہیں، اور جب پوچھیں گے نہیں تو ان کے لیے سیاست کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں ساری سیاست جو ہے وہ گھومتی اس چیز کے گرد ہے کہ جی بیانیہ کیا بنایا گیا۔ تو جو سیاسی جماعتیں یہ بیانیہ بناتی ہیں، پارلیمنٹ سے لے کے اپوزیشن جو ہے وہ اپوزیشن والا کردار ادا نہیں کرتی، جو گورنمنٹ ہے وہ گورنمنٹ والا کردار ادا نہیں کرتی، جذباتی نعرے لگائے جاتے ہیں اور اس کے بعد عوام سے ووٹ لے لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اگلے 5 سال تو یہ سرکل چلتا رہتا ہے۔ تو ایک تو یہ خبر تھی۔ دوسری خبر ملک ریاض کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ نیب نے ان کے حوالے سے ایک جو پریس ریلیز یا ایک بیان جاری کیا جس میں بتایا گیا کہ جی وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں، اور اس وجہ سے اب وہ بیریٹون آ رہے ہیں دبئی میں جا کے
تو اس کے انہوں نے وارن کیا لوگوں کو کہ وہ اس کا حصہ نہ بنے. دوسری جانب سے ملک ریاض صاحب نے کہا کہ جی میرا منہ بند ہی رہنے دیں اور میں بولوں گا تو بہت سارے راز کھولوں گا. انہوں نے کہا کہ میرا دل بڑا بھاری ہے. یہ ایک کلاسک اگزامپل ہے پاکستان میں کہ کیسے جو طاقتور ہے نا، چاہے وہ اشرافیہ کے ہوں، بیوروکریسی سے ہوں، یا پھر وہ کوئی کاروباری طبقے سے ہوں، سیاسی طبقے سے ہوں، ججز ہوں، جنرلز ہوں، جرنلسٹ ہوں، یہ جو سارے سیاسی طبقے کے یہ جو لوگ ہیں نا، جنہیں ہم اشرافیہ کہہ سکتے ہیں پاکستان کی، یہ کیسے ایک دوسرے سے پہلے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد کیسے یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، اور کہتے ہیں نا کہ ایک کا جرم دوسرے پہ ڈال، یہ کہتا ہے تم چور ہو تو دوسرا کہتا ہے تو تم بھی تو چور ہو، تو پھر دونوں میں تصفیہ ہو جاتا ہے کہ چلو جی دونوں چور ہیں، تو اب درمیان میں بیٹھ کے باتیں کر لیتے ہیں تاکہ یہ تصفیہ کر لیتے ہیں تاکہ عوام میں ہم بدنام نہ ہو. تو یہ وہ سچویشن آ گئی ہوئی ہے. نیب والے شور مچا رہے ہیں ملک ریاض کے بارے میں، ملک ریاض شور مچا رہا ہے نیب اور دیگر اداروں کو، ظاہر طاقتور اداروں کو یہ وہ دھمکی دے رہے ہیں. لیکن کس کو نہیں پتا تھا کہ ملک ریاض صاحب کس طرح سے بیریئر ٹاؤن ڈیولپ کر رہے ہیں، کس طرح سے وہ تو خود کہتے ہیں کہ فائلوں کو پہیے لگاتا تھا، اور کس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ان کے جو پہیے ہیں ان پہ جو لگنے والے پیسے ہیں وہ کن کے پاس جاتے تھے. تو نا ایک بڑی مثال ہے وہ، خیر غیر اخلاقی ہو جائے گی کہ ایک خاص طرح کے طبقے کو پتہ ہوتا ہے کہ جو خاص طرح کے لوگ ہیں وہ پیسے کب آتے ہیں کب جاتے ہیں، انہوں نے کیا 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 ہوتا ہے. یہ ایک ایسا جو ہے پنڈورا باکس ہے جو ملک ریاض کھولیں گے نا، تو اس میں بہت سارے لوگوں کے نام آئیں گے. انصاف کی بات یہ ہے کہ ابھی تو نیب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جی ملک ریاض صاحب نے بڑی کرپشن کی، اور ملک ریاض کو نظر آ رہا ہے کہ جی نیب زیادتی کی. لیکن جب ملک ریاض صاحب اپنے فائلوں کو پہیے لگوا رہے تھے اور جو نیب یا دیگر ادارے ان کو مدد کر رہے تھے، ریٹائرڈ لوگوں کو رکھ کے ملک ریاض صاحب نے ایک پورا ایک جو ہے سیٹ اپ کریٹ کیا ہوا تھا، تب تو نہ کسی کو عدلیہ خاموش تھی. میڈیا پہ تو آج بھی ان کے نام کے ساتھ بیپ لگتی ہے. ٹھیک ہے، سیاستدان کوئی بولتا نہیں تھا کیونکہ پیپلز پارٹی کو انہوں نے نوازا ہوا تھا، اور پی ٹی اے کے ساتھ ان کے رابطے تھے، نون لیگ کے ساتھ ان کے رابطے تھے. اب جب ان پہ برا وقت آیا یا ان کو سسٹم سے باہر رکھنے کی باری آئی ہے، تو سب کو یاد آ گیا کہ ملک ریاض صاحب کرپٹ ہیں، اور ملک ریاض صاحب کو یاد آ گیا کہ جی اداروں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. تو یہ جو لڑائی ہے نا، ایٹ لیسٹ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو چھپ کے وارداتیں ہوتے نہیں ہیں اس ملک میں وہ سامنے آ جائیں گی. تو امید کرتا ہوں کہ یہ اس لڑائی سے یہ پازیٹیو اینگل ضرور نکلے گا. تیسری خبر بھی بڑی اہم ہے. پی ٹی اے نے انکار کر دیا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ بات نہیں کریں گے، مذاکرات کا چوتھا دور نہیں ہوگا جب تک کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنائے جائیں گے. اب جو حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر 2014 کا بنائے. دیکھیں یہی وہی والی بات جو میں ملک ریاض والے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ یہ ساروں کے دلوں میں چور ہے. وہ کہتے ہیں 2014 میں بنائے، یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ دوسرے 9 مئی اور یہ جو 26 نومبر ہے اس حوالے سے بنائے. لیکن اور اگر پیچھے جائیں تو پیپلز پارٹی والے کہیں گے کہ جی پھر جب وہ افتخار چودھری والا لانگ مارچ ہوا تھا اس حوالے سے بتائیں. میرا نا ایک مشورہ ہے، ایسا کریں کہ زیادہ پیچھے نہ جائیں، بہت پیچھے بہت طویل بات ہو جائے گی. آپ 2008 سے لے کے اور آج تک جتنے واقعات ہوئے ان ساروں پہ ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں. کوئی ایک پاکستان کا ایسا بندہ پکڑیں جس پہ سب کو بھروسہ ہو، جو لوگوں کے سامنے ایک ایماندار شخص کے طور پہ مشہور ہو. ایک آدھا بندہ تو ایسا مل جائے گا نا، اس کا کمیشن بنائے، وہ فائنڈنگز دے کہ کس طرح کس سیاسی جماعت نے کس کس کو استعمال کرتے ہوئے کیسے طاقت حاصل کی. پھر پتہ چلے گا کہ لانگ مارچ کے دوران نواز شریف صاحب کو کون فون کرتے رہے افتخار چودھری کو بحال کروانے کے وقت، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے کیوں پیپلز پارٹی کے خلاف گئے عدالت میں. پھر اس کے بعد یہ بھی سامنے آئے گا کہ 2014 میں کون سے جنرل صاحب کی کال پکڑی گئی، اور کون سے جنرل صاحب اس 2014 کے دھرنے کے پیچھے تھے اور نواز شریف سے کیسے استعفے مانگ رہے تھے. پھر 2018 کے الیکشن پہ بھی آئیں، اور اس کے بعد یہ جیسے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گرائی گئی ہے، اس کے پیچھے کون تھا، کون چاہتا تھا کہ یہ سارا کچھ ہو، اور کون اس سارے چیز کو پلے کر رہا تھا. عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ڈفرینسز ہیں ان کو پلے کر کے اپنا فائدہ اٹھا رہا تھا. یہ سارا کچھ کھول لے تاکہ ملک کو پتہ چلے کہ اس ملک میں کیا گند ہوتا ہے. جب عوام کو پتہ چلے گا نا کہ یہ گند ہوتا ہے کیا ہے، پھر انہیں اندازہ ہوگا انہوں نے کس طرف جانا ہے. لیکن یہ ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ بات وہی ہے، ایک کہے گا تم چور، دوسرا کہے گا تم بھی چور، تو وہ کہیں گے ایک دوسرے کو چور چور کہنے سے بہتر ہے اور بیٹھ کے معاملہ حل کر لیتے ہیں. کیونکہ ساروں نے
اسٹیبلشمنٹ سے فائدہ اٹھایا ہے، کیونکہ ساروں نے ججز سے فائدہ اٹھایا، اپنی مرضی کے ججز سے، ساروں نے مخصوص انصاف سے فائدہ اٹھایا ہے۔ کوئی مجھے ایک سیاسی جماعت بتا دیں جس نے اس سارے نظام سے فائدہ نہ اٹھایا ہو اور اس نظام میں ہونے والے جو فلاز ہیں اس کی بینیفیشری نہ ہو۔ بہت مشکل سے کوئی آپ کو کوئی ایک آدھی شخصیت نظر آئے گی، سارے ہی ایسے ہیں۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ ہم عوام کو سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کے جو گندا بدبودہ نظام ہے اس سے کیسے نجات پانی ہے۔ تو یہ آج کی کچھ خبریں تھیں جن کے حوالے سے میں نے بات کرنی تھی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔